الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. سورہ الانفال آیت نمبر 74 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو اللہ کی توحید پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آئیں، وہاجروا، ایمان لانے کے بعد ایمان کی تحفظ کی خاطر، ایمان کی حفاظت کی خاطر، دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرتیں کیے، وجاہدوا، ہجرت کرنے کے بعد، مدینہ میں آباد ہونے کے بعد، مدینہ میں بیٹھے رہنے کے بجائے وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان بھی لے آئے، ہجرت بھی اللہ کے لیے کیے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر ایمان و ہجرت کے بعد جہاد کے میدانوں کو جن افراد نے آباد کیے، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین، ان ایمان والے، ان مجاہدین کو جگہ دی، وَنَصَرُوا، اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، لوگوں حقیقی مومن، حقیقی معنوں میں ایمان لانے والی جماعت یہی ہے، لہم مغفرۃ، جو نبی علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے، جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے جہاد کے میدانوں کو آباد کیے، جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دیے، جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں یہی حقیقی مؤمن ہے، لہم مغفرۃ واجر، لہم مغفرۃ، ان حقیقی ایمان والوں کے لیے لہم مغفرۃ، اللہ رب العالمین ان کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہے، ورزق کریم، اور آخرت میں ان کے لیے رزق کریم، رزق کریم کی اللہ رب العالمین خوشخبری بھی دیتا ہے، اللہ ان سے یہ وعدہ بھی کرتا ہے۔ آج ایک منصوبہ بندی کے تحت مسلسل کئی مہینوں سے ان ہستیوں کے اوپر، ان حضرات صحابہ کرام کے اوپر، خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو علل اعلان سڑکوں پہ، علل اعلان اسپیکر پہ، مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے
ان حضرات صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پہ لعن و طعن کیا جا رہا ہے، جن پہ جنہوں نے ہجرتیں کیے، جنہوں نے ایمان لے کے آئے، جنہوں نے جہاد کے میدانوں کو آباد کیے، جنہوں نے بدر کو آباد کیے، احد کو آباد کیے، غزوہ خندق کو آباد کیے، جنہوں نے صلح الحدیبیہ کے مقام پہ جنہوں نے پڑاؤ ڈالے، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پرچم کو لے کر جزیرۃ العرب سے نکل کر دنیا کی اطراف و اکناف میں جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ان کے اندر استطاعت تھی، انہوں نے استطاعت کے مطابق اللہ کی دین کی دعوت کو لے کر، قرآن مجید کی دعوت کو لے کر، محمد الرسول اللہ کی سنت کی دعوت کو لے کر دنیا میں پھیل گئے۔ اسلام کے لیے سب کچھ لٹانے والے، سب کچھ قربان کرنے والے ان عظیم ہستیوں پر، جن ہستیوں کی تربیت، جن کی تعلیم و تربیت کا اہتمام خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے، ان افراد، ان مقدس ہستیوں کے اوپر آج پاکستان کی گلی کوچوں میں لعن طعن کیا جا رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، ان کڑی حالات میں جو ایمان لانے والے جو افراد ہیں وہ حقیقی معنوں میں اولئک هم المؤمنون حقا۔ اگر رہتی دنیا تک اگر کسی نے حقیقی ایمان والوں کو دیکھنا ہے تو ان کی طرف دیکھو، قرآن گارنٹی دے رہا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو حقیقی معنوں میں ایمان لے کے آئے، جو حقیقی معنوں میں ہجرت کیے، جنہوں نے حقیقی معنوں میں جہاد کے میدانوں کو آباد کیے، جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، جنہوں نے مہاجرین کے لیے جگہ دی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے رزق کریم کا بھی رب العالمین وعدہ کرتا ہے۔ خصوصی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان، ان کی عظمت کے حوالے سے اب یہ فساد، یہ فتنہ، یہ وائرس پھیلتے پھیلتے اب ہماری سٹی کے اندر بھی یہ وائرس پہنچ چکے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے ایمان کی لیول چیک کرنا چاہتے ہیں، کس حد تک ان کے اندر کرنٹ پائے جاتے ہیں، کس حد تک یہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کس حد تک ان کے اندر دم خم ہے۔ وہ ہماری ایمان کے لیول کو چیک کرنے کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک بد زبان شخص نمودار ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات گرامی کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ کون سے صحابہ کرام؟ اللہ اکبر کبیرہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات گرامی، اور جناب ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، اور جناب امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کون ہے ابو سفیان؟ وہ ابو سفیان جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن مکہ والوں کو یہ اعلان کیا تھا، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ آج جو اپنی جان بچانے کے لیے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیتا ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں جاتا ہے، فهو آمن، اس انسان کو محمد گارنٹی دیتا ہے امن کا، امان کا، سلامتی کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہے۔ اور یہ ابو سفیان ان افراد میں سے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، جب صحابہ کرام نے رومن امپائر کے خلاف شام کی سرزمین کو جب سجایا، ان شام کے سرزمین میں جہاد کے میدانوں کو آباد کرنے والوں میں سے ایک ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بھی نظر آئے گی۔ ایک ان کا بیٹا یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلمانوں کو لیڈ کرتے ہوئے
یہ مسلمان جرنیل صحابہ میں سے ایک صحابی ہے یزید ابن ابی سفیان، ایک ہے یزید ابن معاویہ، ایک ہے یزید ابن ابی سفیان، جنہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ ابن الجراح اور جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد سرزمین شام کا گورنر منتخب کیا تھا، جن کی قیادت میں مسلمانوں نے سرزمین شام کو رومن امپائر کے جبر و ستم سے، ان کے جبر و استبداد سے مسلمانوں نے آزاد کرایا تھا۔ اور سرزمین شام کون سی سرزمین ہے؟ وہ سرزمین جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارض المحشر والمنشر، جب قیامت کی دن عدالت لگے گی، محشر کا میدان سجے گا، سرزمین شام پہ سجے گا۔ ارض المحشر والمنشر، پیارے پیغمبر نے دعا کی تھی اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہ ہمارے شام میں برکت ڈالے۔ کون سے سرزمین شام؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا اذا افسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام کے مسلمان خراب ہو جائے، ان کے اندر اگر بگاڑ پیدا ہو جائے، فلا خیر فیکم، تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گا۔ آج سرزمین شام بھی انہی خبیثوں کی خباثتوں سے لہو لہان ہے، آج سرزمین شام بھی انہی خبیثوں کی خباثتوں سے ہزاروں بچے یتیم ہے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہے، لاکھوں خاندان بے گھر ہے، انہی خبیثوں کی خباثتوں کی وجہ سے۔ تو اس سرزمین شام کو فتح کرنے کے لیے حضرات صحابہ کی جو جماعت ریاست مدینہ سے جو جماعت نکلی تھی ان جماعت کی افراد میں ابو سفیان ابن حرب بھی موجود تھے، اور ان کے دونوں بیٹے یزید ابن ابی سفیان، معاویہ ابن ابی سفیان، وہ دونوں بھی موجود تھے۔ شام کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، وہ بیت المقدس جس کو نبی علیہ السلام نے زندگی کی آخری ایام میں بیت المقدس کی آزادی ہی کے لیے پیارے پیغمبر نے اسامہ بن زید کی قیادت میں حضرات صحابہ کرام کی ایک لشکر جرار کو پیارے پیغمبر نے روانہ کیا تھا۔ پیارے پیغمبر کی زندگی کا سب سے آخری جو جماعت، سب سے آخری جو قافلہ، جس قافلے کو پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے پرچم دے کر اسامہ بن زید اپنے عزیز کو امیر مقرر کر کے جس سرزمین کے فتح کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، وہ سرزمین شام تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معاویہ بن ابی سفیان اور اسی طرح سفیان بن حرب، ابو سفیان بن حرب، یہ وہ لوگ ہیں جو سرزمین شام کو اور رومن امپائر کے جبر و استبداد سے چھڑانے والے حضرات صحابہ میں سے ہیں۔ اور ابو سفیان نے اس جنگ میں لڑتے ہوئے اس کی ایک آنکھ بھی شہید ہو گئی، اور ابو سفیان کی جو بیوی ہند بنت عتبہ یہ بھی اس جنگ میں شریک تھی، اور اس نے بھی کفارہ ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ جب مسلمان یرموک میں ایک موڑ پہ جب واپس آنے لگے تو یہی ہند بنت عتبہ تھی جس نے مسلمان خواتین کی جو قیادت کر رہی تھی اور مسلمانوں کے اوپر سنگباری کر کے مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو، یہی عورت جذبہ جہاد کو بڑھکا رہی تھی مسلمانوں کی۔ تو آج ان عظیم شخصیتوں کے اوپر سرزمین پاکستان میں علل اعلان ان کے اوپر لعن طعن کیا جا رہا ہے، اور حضرات صحابہ کرام سے محبت کئی بار میں اسی مسجد میں عرض کر چکا ہوں۔ حضرات صحابہ سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور ناموس صحابہ کا جو مسئلہ ہے، ناموس صحابہ کا مسئلہ یہ صرف صحابہ کرام سے عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کرام سے صرف مودت کا رشتہ نہیں ہے، صحابہ کرام سے صرف الفت کا مسئلہ نہیں ہے۔ در حقیقت ناموس صحابہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے،
رسالت کو ہم تک پہنچانے والے، نبوت کی ہر ادا کو ہم تک پہنچانے والے، قرآن مجید کی آیتوں کو ہم تک دیانتداری کے ساتھ پہنچانے والے وہ حضرات صحابہ کی جماعت ہے۔ در حقیقت حضرات صحابہ پہ طعن کر کے در حقیقت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ، پیارے پیغمبر کی شریعت پہ، پیارے پیغمبر کی سنت پہ وار کرنا چاہتا ہے۔ لہذا ناموس صحابہ کا مسئلہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، ناموس رسالت سے جڑا ہوا ہے، اور خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا، یہ کسی نے اس مسئلے سے استنباط کیا ہے، میں فائدہ کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناموس، ان کی حرمت، ان کی عزت کی تحفظ کرنا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حرمت کی تحفظ کرنا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، اور محمد الرسول اللہ کی چوکیداری کرنا صدیق اکبر کی سنت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف نکلے تھے، آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد ہوگا، آقا علیہ السلام 3 دن غار سور میں آقا علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں غار سور میں قیام کیے، تو کیا خیال ہے اکیلا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیدار رہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھنے والا پوچھتا ہے کیف کان خلق رسول اللہ، امی جان پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ تو امی جان کہتی ہے افلا تقرؤون کان خلقه القرآن افلا تقرؤون القرآن۔ امی جان کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق قرآن مجید ہی تھے، افلا تقرؤون القرآن، لوگوں کیا تم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے؟ پھر اسی قرآن مجید میں امی عائشہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کی نبی علیہ السلام چلتے پھرتے قرآن تھے، اور قرآن پہ اللہ کی نبی علیہ السلام من وعن عمل کرنے والے تھے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ہی چکایا جائے گا۔ لہذا جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پہرہ داری ابو بکر کر رہے تھے، کیا خیال ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا 3 دن تک خود آرام کرتے رہے، ابو بکر بیدار رہے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر کا بھی آرام کا خیال کرتے ہوئے ابو بکر کو کہا ہو ابو بکر کچھ دیر کے لیے تو آرام کر دے، تو نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، تیرے احسان کا بدلہ یہ ہے جس طرح تو نے میری چوکیداری کی ہے، جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے، اب تو آرام کر لے، تیری پہرہ داری میں کر لوں گا۔ افلا تقرؤون القرآن۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی مکہ مکرمہ میں بھی نبی علیہ السلام کی محافظ کی حیثیت سے، اور اس کے بعد غار سور میں بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی چوکیداری کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں، اور اسی طرح غزوہ بدر میں بھی، بدر الکبریٰ میں بھی، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، یوم الفرقان کے دن بھی نبی علیہ السلام کی پہرہ داری پہ کون مأمور تھے، کون ڈیوٹی دے رہے تھے؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پہرہ داری کرتے ہوئے جو شخصیت اگر دنیا سے شہادت کی جام جس نے پیا ہے، وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ صدیق اکبر بھی شہید ہے، بہت سے لوگوں کے لیے یہ نئی بات ہے، صدیق اکبر بھی شہید ہے، اور ان کی شہادت کی وجہ سبب یہ بنا غار سور میں جب نبی علیہ السلام کی پہرہ داری کرتے ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
جب غار میں تشریف لے جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، غار کے اندر جتنے سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، کپڑے کے ذریعے جو کچھ ملا ان کے ذریعے سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک سوراخ بچا، اس سوراخ میں ڈالنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح قرآن مجید نے منظر کشی کے پیش کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، یا جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب پہلا صاحب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر میرے بارے میں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے صحابی ہے، یہ ابو بکر کا شرف ہے، ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کٹھن حالات میں پیارے پیغمبر کے ساتھ غار سور میں موجود ہے، اور ایک طرف اصحاب موسیٰ، ان کا بھی قرآن مجید نے اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کٹھن حالات میں، مشکل حالات میں، ان کے بھی پیچھے فرعون اور فرعون کے لاؤ لشکر لگے ہوئے تھے، ان کے بھی پیچھے مکہ اور مکہ کے بدماش لگے ہوئے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہے، ایک طرف محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بحر قلزم کے کنارے پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب قوم ملامت کرتی ہے موسیٰ کس جرم کی سزا دینے کے لیے ہمیں مصر سے نکال کر فرعون کی سلطنت سے نکال کر اب فرعونیوں کو ہمارا پیچھا کروا کر موسیٰ ہم سے کون سا انتقام لینا چاہتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس موقع پہ جناب موسیٰ کیا فرماتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے، اصحاب موسیٰ سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین۔ ساتھ پوری قوم تھی لیکن موسیٰ کیا فرما رہے ہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا، کیوں؟ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پیارے پیغمبر کے سچے ساتھی صدیق اکبر ہے، اور پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، کلا ان لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ محمد الرسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ ابو بکر ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ اور بعض بدبخت اس آیات کی ایک غلط تشریح کرتے ہیں، ابو بکر کو جان کی فکر لاحق ہوئی اپنی جان کی، تو ان کی معلومات کے لیے عرض ہے، قرآن مجید میں حزن اسے کہا جاتا ہے جب آپ کسی کے بارے میں غم کریں۔ حزن کا معنی جب آپ کسی کے بارے میں آپ خوف زدہ ہو، جب آپ اپنی جان پر خوف کھائیں تو اسے خوف کہا جاتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ جا فرعون کے پاس فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جاؤ نرمی کے ساتھ توحید کا مسئلہ اسے سمجھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اللہ انی قتلت منہم، اللہ میں نے ان کی ایک جان میں لے چکا ہوں، فاخاف ان یقتلون، اللہ مجھے خوف ہے کہیں یہ مجھے قتل نہ کریں۔ اور جب موسیٰ کی باری آتی ہے، موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا موسیٰ کو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف اس بات کی وحی کی، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب بھی تجھے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اگر تو خود پریشان ہو جائے، فَإِذَا خِفْتِ، جب تجھے خوف محسوس ہو جائے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، موسیٰ کو تو اللہ کے نام لے کے صندوقچی میں ڈال کے دریا کے حوالے کر، پھر اس کے بعد لا تحزن، تجھے خوف زدہ موسیٰ پہ خوف، موسیٰ کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے تمہاری طرف صحیح سلامتی کے ساتھ
تمہاری طرف واپس لٹائیں گے بھی، اور اسے وجاعلوہ من المرسلین، اور موسیٰ کو ہم بھیجے گئے پیغمبروں میں سے پیغمبر بھی بنا دیں گے، لہذا اللہ تحزنی، تمہیں حزن کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حزن یہ ہوتا ہے جب انسان کو کسی کے بارے میں ڈر اور خوف لاحق ہو۔ یہاں پہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کے پورے سفر میں سب سے زیادہ ڈر اور خوف تھا تو آقا علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے، اسی لیے غار سے نکلنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے تک کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے بیٹھتے ہیں، کبھی دائیں طرف چلے جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف آتے ہیں، کہیں اگر کوئی پیچھے سے کوئی تیر چلا لے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ڈال بن کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے۔ اور عرض میں یہ کر رہا تھا، یہاں غار میں جب نبی علیہ السلام کی پہرہ داری کرتے ہوئے جس سوراخ میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی رکھی تھی، اپنی ایڑی جس سوراخ میں ڈالا تھا، اسی سوراخ کے اندر سے یہ واقعہ سب پڑھ چکے ہیں، اسی سوراخ کے اندر سے ایک موذی جانور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیر کو ڈستا، ڈنگ مارتا ہے۔ نبی علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے ابو بکر صبر سے کام لیتے ہوئے، درد کی وجہ سے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ آنسو نبی علیہ السلام کی چہرہ انور پہ پڑتے ہیں، آقا علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں میرے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا اللہ کی حبیب کسی جانور نے مجھے ڈس لیا ہے، ڈنگ مارا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر پہلے بیدار کیوں نہیں کیا؟ ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کی حبیب آپ کی آرام میں خلل ڈالنا ابو بکر کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ ابو بکر پہرہ داری دے گا، ابو بکر جان دے گا، محمد الرسول اللہ کی آرام میں بھی خلل ڈالنا ابو بکر کی ایمان ابو بکر کو اجازت نہیں دیتا۔ یہ وہ ہستی ہے، آج اس ہستی کے حوالے سے ایک ملعون بون کے اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لعاب مبارک ڈالتے ہیں اس زخم کے اوپر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زخم کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب تک اللہ رب العالمین نے جو کام محمد الرسول اللہ سے لینا تھا، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام سے اس کام کو مکمل کرنے تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اس زہر کی اثر کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا تھا، جو زہر اللہ کی نبی کو خیبر کے دن کھلایا گیا تھا۔ اور جب آقا علیہ السلام دنیا سے چل بسے، آقا علیہ السلام اسی زہر کی اثر سے دنیا سے نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ شہادت کی اعزاز لیتے ہوئے اپنے رب کی رحمتوں کی طرف اللہم بالرفیق الاعلیٰ، رفیق اعلیٰ کی طرف پیارے پیغمبر بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابو بکر بھی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العالمین نے جو کام ابو بکر سے لینا تھا، اللہ رب العالمین نے اس وقت تک کے لیے ابو بکر کو مہلت دی، ابو بکر کو رب العالمین نے فرصت دیا۔ اس زہر کی اثر کو اللہ رب العالمین نے کچھ دیر کے لیے اس زہر کی اثر کو اللہ رب العالمین نے روک لیا، اور جب ابو بکر سے جو کام رب العالمین نے لینا تھا، لینے کے بعد جب اللہ رب العالمین نے ابو بکر کو بھی اپنے حبیب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ حجرہ عائشہ میں رب العالمین نے جس وقت بلانا تھا، اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مورخین نے لکھا ہے اسی زخم سے، پھر اسی زخم کے اثر سے جناب صدیق اکبر بھی دنیا سے شہید ہوتے۔ ثانی اثنین، شہادت کی انداز بھی میرے مصطفیٰ کے بعد ابو بکر کا بھی وہی انداز ہے علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج اس ابو بکر کے اوپر بد کلامی کیا جا رہا ہے، بد زبانی کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی کا اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری سیرت کا اگر آپ نچوڑ اگر کوئی معلوم کرنا چاہے، آپ کو نظر آئیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذاتی چوکیدار کی حیثیت سے پیارے پیغمبر کی چوکیداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی
नबूवत की चौकीदारी करते हुए नजर आते हैं। खत्म नबूवत का मसला होता है अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में सबसे ज्यादा हजरात सहाबा किराम ने शहादतें अगर पेश की है खत्म नबूवत के मसले में अबू बकर की क़ियादत में मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में मुकाबला करते हुए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने शहादतें पेश की है खत्म नबूवत की चौकीदारी करते हुए। आज उस अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी के ऊपर कलर सैदा की सरजमीन से एक कुत्ता उठता है और वो जनाब अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात के ऊपर बाजारी जबान बाजारी जुमला इस्तेमाल करके कलर सजदा की गयूर मुसलमानों आपकी ईमान के टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं। वो चाहते ये हैं कलर सजदा के मुसलमानों के अंदर हजरात सहाबा से कितने मोहब्बत है आपके ईमान के लेवल को वो चेक करना चाहते हैं। लिहाजा जरूरत इस अमर की है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत का मुताला किया जाए, उनकी सीरत को अपनाया जाए। और मेरे जो भाई जो यहाँ मौजूद है अगर वो उम्मीद से हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा अगर उनके यहाँ औलाद होने की अगर उनको उम्मीद है इस साल मुसलसल कई महीनों से सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं। जिन अहबाब के घर में बेटा पैदा होने का इम्कान है अल्लाह की तरफ से उनके पास मेहमान आने की वो उम्मीद रखता है उनसे मैं गुजारिश करूँगा इस साल जिसके घर में भी बच्चा पैदा हो जाए उसका नाम अबू बकर रखा जाए और बेटा जब बड़े हो जाए बेटे को यह समझाया जाए बेटा हमने तेरा नाम अबू बकर इसलिए रखा था जिस साल तू पैदा हुआ था उस साल कुत्तों ने अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु चौकीदार रसूल की चौकीदारी के ऊपर सवालात उठाए थे। लिहाजा अबू बकर से मोहब्बत करते हुए अबू बकर से वफा करते हुए अबू बकर से मोहब्बत करते हुए बेटा तेरा नाम मैंने अबू बकर रखा था रजी अल्लाह तआला अन्हु। इस हवाले से हमारी जिम्मेदारी है ठीक है हम बेअमल जरूर है अमली मैदान में हम कोताह जरूर है लेकिन हजरत सहाबा की जहां नामूस की बात आ जाए हजरत रसूलुल्लाह की जहां नामूस की बात आ जाए कुरान मजीद की जहां नामूस की बात आ जाए हर मुसलमान अदना से अदना मुसलमान भी अपनी जिंदगी सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। लिहाजा हम पाकिस्तान ये हमारा मुल्क है इस मुल्क को हमने बनाया है इस मुल्क पर खिलाफत राशिदा के तर्ज पर इस्लामी रियासत को कायम करने के लिए लाखों शुहदा ने शहादतें पेश करके लाखों खानदानों ने कुर्बानियां पेश करके करोड़ों खानदानों ने हिजरतें करके इस मुल्क को इसलिए हासिल किया था ताकि इस सरजमीन के ऊपर खिलाफत राशिदा का निजाम को कायम किया जाए। लिहाजा हमारे पास खिलाफत का मॉडल अबू बकर की खिलाफत है रजी अल्लाह अन्हु, उमर की खिलाफत है रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान की खिलाफत है रजी अल्लाह तआला अन्हु, अली की खिलाफत है रजी अल्लाह तआला अन्हु, हसन रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत है रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुआविया इब्न अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की तर्ज हुक्मरानी है रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। आज इन हस्तियों के ऊपर बदज़बानी किया जाए बाजारी जुमले कसा जाए और हमें टस से मस न हो और हम दावा मुसलमान होने का करे दावा हम असहाब रसूलुल्लाह से मोहब्बत और मवद्दत की हम दावा करें। मुसलमानों हर आदमी अपने गिरबा में जान के देख ले और ये जो बदज़बानी करने वाले कोई आलिम कोई मुल्ला नहीं है आपकी तरह आम आदमी है आम इंसान अगर ये बातिल अपने बातिल के ऊपर अपनी खबासतों के ऊपर इतने पूरे एतमाद तरीके से खबासतें अगर ये जाहिर कर सकते हो तो मुसलमानों हम हकीकत क्यों बयान नहीं कर सकते। जो सोशल मीडिया की सारिफीन है सोशल मीडिया पे कोई चोर दरवाजा न छोड़ा जाए जहां से शैतान जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से शैतान को रोका जाए शैतान की दरवाजों को बंद किया जाए। लिहाजा सोशल मीडिया के सारिफीन की भी जिम्मेदारी है सिद्दीक हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की नामूस के इस मसले को भरपूर तरीके से उठाया जाए। और इसी तरह यहाँ कलर सैदा के तमाम सुन्नी मकतब फिक्र ने इस बात पर इत्तिफाक किया है इंशाअल्लाह 7 सितंबर
बरोज़ सोमवार सुबह 10 बजे एक एहतिजाजी रैली का एक एहतिजाज का ऐलान किया है। लिहाजा कलर सईदा के गयूर मुसलमानों, मजहबी सियासी तहरीक को बालाए ताक रखते हुए सिद्दीक की सदाकत के लिए, तारीखी डरने के लिए हर एतबार से, हर मुमकिन तरीके से कोशिश करके, दावत दे के, अफराद को लेके सड़कों पे आके हुक्मरान वक्त को यह पैगाम दे, यह एहतिजाज रिकॉर्ड करवाए। कलर सईदा के अंदर सहाबा किराम के मुहाफिज मौजूद है, सहाबा की नामूस पे जान देने वाले मौजूद है। हम सरजमीन कलर सईदा में किसी गुस्ताखे पैगंबर को, किसी गुस्ताखे सहाबा को जीने नहीं देंगे। रियासती इदारों को यह पैगाम देने की जरूरत है। हम पाकिस्तान के आईन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हम इस बात के हक रखते हैं, जहां हमारे ईमान को ललकारा जाए, जहां हमारे उन अशखास को ललकारा जाए जिनसे हमारी ईमान की रिवायतें हम तक पहुंची है। ईमान की रिवायतें आपको किसने पहुंचाई है? इस्लाम को आप तक पहुंचाने वाले कौन है? आज हमारे उन शख्सियात के ऊपर अंगुली उठाया जाए और आज भी अगर हमने बेदारी का सबूत नहीं दिया, तुम्हारे दास्तान तक भी ना होंगे। दास्तानों में ये लोग सरजमीन पाकिस्तान के अंदर बदआमनी फैलाना चाहते हैं, सरजमीन पाकिस्तान को शाम व इराक बनाना चाहते हैं। यह मुल्क हमारा है, हम सरजमीन पाकिस्तान को शाम व इराक बनाने नहीं देंगे। हम अकेली पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के मजबूत ताकतवर फौज रखते हैं। हम पाकिस्तान के सरजमीन को कभी भी शाम बनने नहीं देंगे, इराक बनने नहीं देंगे। हम पाकिस्तान के सुन्नी बच्चों को यतीम होने नहीं देंगे। लिहाजा इस आवाज को भरपूर तरीके से उठाने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है यहाँ मुल्क के इदारों के लोग भी मौजूद होंगे। उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, आप मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम रखने के लिए, मुल्क के अंदर इंतशार को ख़त्म करने के लिए आप किरदार अदा कर रहे हैं। आप इस हवाले से इस मसले की हसासियत को आगे तक पहुँचाइए। हम कानून और आईन के दायरे में रहते हुए, कानून हमें इजाज़त देता है हम अपनी एहतिजाज रिकॉर्ड करवाएं। तो इस हवाले से मैं गुजारिश करूंगा, जो भाई सोशल मीडिया के सारिफीन हैं वो सोशल मीडिया के जरिए, और जो ताजिर हजरात हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, जिस तरह आपने कोरोना से बचने के लिए कई महीने आपने दुकानें बंद किए हैं, आज वक्त आया है सिद्दीक की सदाकत के लिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके लिए भी अगर एक दिन दुकान बंद करना पड़े, दुकान बंद कर ले। कामयाब शटरडाउन के जरिए, कामयाब एहतिजाज के जरिए अपने एहतिजाज रिकॉर्ड करवाइए, अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाइए जहां ये शैतान बैठे हुए हैं। और हम मुल्क के सलामती इदारों से भी ये अपील करते हैं, अफवाज पाकिस्तान से भी अपील करते हैं, मुल्क के हसास इदारों से भी अपील करते हैं। इस हवाले से वो भरपूर किरदार अदा करते हुए इन मलूनों के ऊपर उनको कानून के गिरफ्त में लाए, उनको कानून के मुताबिक उनको सजा दिया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। और जिस आसिफ अली मलऊन ने सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करके मुल्क से बाहर चला गया है, उसको भी बारे में वो और उसके पुश्तपनाहों को भी एक्सपोज किया जाए। ये लोग दर हकीकत पाकिस्तान की अमन के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की अमन व अमान को खराब करने की ये लोग बाइस बन रहे हैं। सवाद आजम के अकीदे के साथ ये लोग खेल रहे हैं। लिहाजा इस हवाले से रियासती इदारे भी अपने जिम्मेदारियां अदा करें, पुलिस भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। हमने सलामती इदारों को भी और अफवाज पाकिस्तान को भी, पुलिस के महकमे को भी हमने इसलिए टैक्स दे के, इसलिए खून पसीना एक करके टैक्स दे के इसलिए हमने आपको पाले हुए हैं, ताकि हमारे मुसलमानों की अक्सरियती जो मुसलमान है, अक्सरियती आबादी है, उनके मोहतरम शख्सियात के ऊपर कोई अंगुली न उठाए। आज हम जब इस हवाले से जाते हैं
کبھی پولیس اسٹیشن کی طرف ریفر کیا جاتا ہے، کبھی ایف آئی اے کے پاس ریفر کیا جاتا ہے، ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا ملک کی سلامتی اداروں کی ذمہ داری یہ ہے اس طرح کی ملک کے اندر فساد پھیلانے والے شر پسند عناصر کی روک تھام کو یقینی بنائیں۔ اور احباب سے پھر یہ گزارش کروں گا کہ احباب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے لیے 7 ستمبر بروز سموار صبح 10 بجے کا وقت دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہر ممکن طریقے سے تیاری بھی کر لے، دوست احباب کو بھی تیار کر لے، خود بھی تیار ہو جائیے اور اپنے دوستوں کو بھی بلائیے اور تاریخ کا وہ درنا دیکھے، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سرزمین میں آج اگر آپ خاموش رہے، کل آپ کی گلیوں میں آ کے وہ حضرات صحابہ پہ بونکیں گے۔ آج صرف فیس بک پہ بونکے وہ سر عام منظر عام سے غائب ہو گئے ہیں، اور اگر آج آپ نے سستی کا مظاہرہ کیا، آج آپ نے غفلت کا مظاہرہ کیا، کل وہ آپ کی گلیوں میں، آپ کی چوک چرواہوں پہ آ کے جس طرح کراچی میں انہوں نے جسارت کی ہے، وہی جسارت، وہی ماحول وہ آپ کی سٹی کے اندر لانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی شہر کی امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شہر ہمارا ہے، ہم اس شہر کے اندر انارکی پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ لہذا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن ہونا چاہیے۔ بھرپور طریقے سے آواز اٹھایا جائے، بھرپور طریقے سے احتجاج کروایا جائے، تاکہ اس کے بعد کسی کے اندر، آج کے بعد کسی کے اندر یہ ہمت نہ رہے کہ وہ پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموس کے ساتھ چلے۔ اللہ رب العالمین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔